فلسفہ قربانی کے موقع پر وہ بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے جو ڈاکٹر اشرف آصف نے ایک اور نیا بیان جاری کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خاص طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے لیے ذنوب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ذنوب کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی طرف کی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مفتی چمن زمان قادری صاحب جو ہیں، آپ نے اس پہ تفصیلی جواب جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیا ہے، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہاں پر بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ظاہری طور پر ذنوب کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ نسبت کی ہے، تو اگر آپ ظاہری معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے ذنب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اگر آپ کو وہاں تلاش ہے کہ وہاں ذنوب کا معنی کیا ہے، تو اس سے پہلے پھر یہاں قرآن مجید میں بھی آپ بتا دیجئے کہ یہاں پر ذنب کا معنی کیا ہے۔ ہمارا مسلک حق اہل سنت و جماعت ہرگز اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے الفاظ کی آڑ میں کسی مقدس ہستی کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا یہ لفظ استعمال ہوا، اور اگر آپ ظاہری معنی لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا معنی لینا ہے۔ لہٰذا یہ دوبارہ سے قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی یہ لفظ استعمال کرنے کی اور پھر دوبارہ اس پرانے مسئلے کو چھیڑنے کی۔ اب ڈاکٹر صاحب نے خود ہی دوبارہ اس مسئلے کو چھیڑ دیا۔ لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی ریکارڈ کرنے کی؟ تو بھائی جان، ہمیں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک مسئلہ بالکل اس پہ خاموشی ہو چکی تھی، وہ خطائے اجتہادی وغیرہ کے معاملات پر، تو اب دوبارہ سے پھر اس بات کو لے کر اور پھر ذنوب کی نسبت اور پھر اس کا معنی پوچھنا اور پھر یہ سوال اٹھانا، اس کا پھر کیا معنی بنتا ہے؟ آپ ایک نیا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، امت میں نیا انتشار آپ پھیلانا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے یہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کا؟ آپ کو کیا فائدہ ہے، یا آپ اسے کیا لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور اپنے صفائی پیش کرنے کے لیے پھر آپ نے یہ ایک نیا طریقہ شروع کر دیا ہے۔ خدا را اس امت پہ رحم کیجئے، اہل سنت و جماعت پہ رحم کیجئے، اپنے آپ پہ رحم کیجئے، ہم سب پہ رحم کیجئے، اور سوچئے کہ آپ ایسے الفاظ بار بار کیوں استعمال کرتے ہیں کہ جن سے اہل سنت و جماعت بدنام ہوتی ہے، جن سے علماء کا جو تشخص ہے اس پہ داغ لگتا ہے۔ خدا کے لیے ایسی حرکتوں سے باز آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔